جناب مولانا معراج ربانی صاحب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز اور مکرم اور محترم اساتذہ کرام، علماء اعظام اور طلباء کرام، آج بتاریخ 23 محرم الحرام 1425 ہجری مطابق 15 مارچ سن 2004 عیسوی کو ہماری آل انڈیا جمعیت اہل حدیث ہند، آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام ضلع پاکوڑ کی اس سرزمین پر صوبہ جھارکھنڈ میں جو کانفرنس منعقد ہوئی ہے، یہ آج کا دن، آج کی رات ہماری اس کانفرنس کی آخری رات ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے آخری نہ بنائے، بلکہ اس طرح کی کانفرنس اللہ تعالی ہمیں بار بار کرنے کی اور ہماری جماعت کو بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، مختصر انداز میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک درخواست آپ تمام حضرات سے اور اپنی اسلامی بہن بیٹیوں ماؤں سے کہ اس گزرتے ہوئے لمحے سے اور ان آخری گھڑیوں سے جو شاید ہماری زندگی میں پھر کبھی نصیب ہو یا نہ ہو، اور آپ کو بھی پاکوڑ کی یہ سرزمین نصیب ہو کہ نہ ہو، میرے عزیزو، اس آخری گزرتے ہوئے لمحے سے ہم اسلام اور قرآن اور سنت کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں، اور مجلس کے اختتام پر ہم اس انداز میں اٹھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہو، اور اللہ رب العزت سے آج کی شب یہ دعا کریں کہ بار الہ ہم نے جو سنا ہے اور جو کہا ہے اور جو ان 3 روزہ کانفرنس سے جو میں نے حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بھائیوں، وقت بڑا قیمتی ہے اور ہمیں اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ حضرات نے بے شمار موضوعات پر علماء کرام کو سنا، اور الحمدللہ آپ نے ان سے عبرتوں اور نصیحتوں کی موتیاں حاصل کی. میں بھی چند باتیں ماحول اور معاشرے کے تعلق سے، اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے کچھ باتیں، چند باتیں ہو سکتا ہے کہ اشارے اور کنایے میں یا تفصیلاً آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں رکھی گئی ہوں، لیکن فذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، یاد دلاؤ کیونکہ یاد دہانیاں مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اس کے پیش نظر میں حاضر ہوا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ باتیں کسی خاص موضوع سے متعلق نہیں، بلکہ متفرق نصیحتیں ہیں جو یہ میرے ذہن و دماغ میں آئی ہیں اور جو میں نے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھی ہیں اور جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں. بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں، سب سے پہلے اپنے لیے، اس کے بعد تمام مسلمان بھائیوں کے لیے اور تمام مسلمان بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کے لیے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آپ جس اسلام کو چاہتے ہیں
اور جس اسلام کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آپ نے کبھی سوچا کہ اس کا مطلب اور معنی کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، اور مسلمان ہیں تو کیسے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ میرے عزیزو، اسلام کا مطلب ہے تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا۔ عربوں کے اندر اس اونٹنی کو فرما مسلمہ کہا جاتا تھا۔ مثل مشہور ہے، ناقۃ مسلمہ، فرما بردار اونٹنی، یعنی وہ اونٹنی جس کی ناک میں نکیل ڈالی جاتی۔ آپ اپنے دیش میں، آپ اپنے ملک میں، آپ اپنے گاؤں میں، بستیوں میں دیکھتے ہوں گے، بیلوں کے ناک میں نتھنی ڈالی جاتی ہے، بھینسوں کے ناک میں نتھنی ڈالی جاتی ہے، تو اور پھر ان جانوروں کے ناک میں جو نکیل، یا گھوڑوں کے ناک میں یا منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے۔ ایسے جانوروں کو جن کے ناکوں میں نکیل ڈلی ہوئی ہوتی ہے، عربوں میں اس کو ناقۃ مسلمہ، یعنی وہ اونٹنی جس کی آنکھ میں نکیل پڑی ہوئی ہو، یعنی وہ نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ مالک جب چاہتا ہے اس اونٹنی کو بٹھاتا ہے، جب چاہتا ہے کھڑا کرتا ہے، جب کہا چاہتا ہے کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ مسلمان اسی سے معتبر ہے کہ مسلمان کا مطلب ہے تابعداری کرنے والا، فرما برداری کرنے والا۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ اس بات کا عہد کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اب میں نے اپنی تمام طبیعتوں کو، اپنی تمام فکروں کو، اپنی تمام خواہشوں کو، میں نے اپنی تمام ضرورتوں کو، سب کچھ میں نے سب کچھ اللہ عز و جل کے حوالے کر دیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابعدار بن چکا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن چکا ہوں۔ اب نہ ہماری طبیعتوں کا کوئی دخل ہے، نہ ہماری فکر کی کوئی اپنی کوئی پسند ہے، نہ ہی ہماری کوئی طبیعت ہے، نہ ہماری کوئی فکر ہے، نہ ہماری کوئی خواہش ہے۔ ان تمام سب چیزیں تابعدار ہیں ایک اللہ عز و جل کی۔ مسلمان اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم سب کو چاہیے کہ اب اس معنی اور مفہوم میں اگر ہم اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ سوچیں کہ کیا ہمارا ایمان اور عقیدہ اسلام کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق ہے، اسلام کے بتائے ہوئے اصول اور قانون کے مطابق ہے، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا اسلام سے معتبر ہے، ہمارا چلنا اور پھرنا اسلام کے حکم کے مطابق ہے، ہماری شادی اور ہمارا بیواہ اسلام کے طور اور طریقے پر ہے، ہماری تجارت اسلام کے بتلائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق ہے، ہمارا کھانا پینا اسلام کے مطابق ہے، ہمارا لباس اسلام کے مطابق ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا اسلام کے مطابق ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اسلام کے مطابق ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یقیناً اس کا قریہ، اس کا گاؤں، اس کی بستی، اس کا گھر، اس کا اپنا ڈھانچہ، یا اس کا اپنا ماحول، یا اس کا اپنا معاشرہ، یا اس کا اپنا سماج، یا اس کی اپنی سوسائٹی یقیناً قرآن و سنت کے مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے، اور اس کا سب کچھ، اس کے عادات، اس کے اطوار، اس کے خرید و فروخت، اس کی بزنس، اس کی تجارت، اس کی مارکیٹنگ، اس کے چلت پھرت، اس کے کپڑے، اس کے تمام سب چیزیں اسلام کے مطابق ہیں، تو یقیناً وہ مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ لیکن وہ شخص جس نے اپنی نسبت اسلام کی طرف تو کر لی لیکن اس کا مزاج اسلامی نہیں، جس نے اپنی فکر، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن اس کا ایمان اور عقیدہ اسلام کے بتائے ہوئے رول کے مطابق نہیں، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن وہ اپنی خواہشوں کا بندہ بنا رہا، اپنی طبیعتوں کا غلام رہا، اپنی مرضی کا مالک رہا، اور جہاں کہیں بھی کوئی بات آئی اور اس سے یہ کہا گیا کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میری مرضی میں جو چاہوں کروں، میری مرضی میں جیسا چاہوں کپڑا پہنوں، میری مرضی میں جیسے چاہوں زندگی گزاروں، میری مرضی میں جیسے چاہوں تجارت کروں، میری مرضی میں جیسے چاہوں شادی اور بیاہ کروں، میری مرضی میں جیسے دنیا میں چلوں پھروں، میری مرضی میں جیسے کھانا کھاؤں، جیسے پانی پیوں، میری مرضی میں جیسے سوؤں اور جاگوں، میری مرضی، یعنی صرف اسی کی مرضی چلتی رہے۔ یاد رکھو، ایسے انسان کو مسلمان نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ مسلمان
میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں تمہیں آسمانوں میں اڑا دوں گا۔ بندہ تم تو زمین پر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہو، اور یہ نیتا اور لیڈر آسمانوں میں خود اڑ رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تمہیں تعلیم کی ضرورت ہے، شکشا کی ضرورت ہے، اور کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ پاکوڑ کے لوگ شکشاؤں میں، دنیاوی شکشاؤں میں، دنیا کی تعلیمات میں پیچھے ہیں، کوئی مجھے اس کا تانا نہ دے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکوڑ کی یہ بہو بیٹیاں، ہمارے پاکوڑ کے یہ بچے، میں نے ان سے گفتگو کی ہے، میں نے ان سے بات کی ہے، یہ ہندی جانتے ہیں، یہ انگریزی جانتے ہیں، یہ جناب عالی میتھمیٹکس جانتے ہیں، جغرافی جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسکولز بھی ہیں، پڑھتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے؟ دین اسلام کے بارے میں کچھ تمہیں جانکاری ہے؟ اللہ رسول کے بارے میں تم جانتے ہو؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، بچوں نے کہا ہم قرآن سے ناواقف ہیں، ہمیں قرآن نہیں آتا، ہم کمائی کرتے ہیں، ہم اپنی بہنوں کو، یہاں مولوی صاحب رہتا ہے، اس مولوی صاحب کو پیسے دے کر ہم اپنی بہن کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ اللہ اللہ! اور میری ماں بہنوں، تمہیں بھی ناز کرنا چاہیے اپنے بھائیوں پر کہ وہ ریلوے میں چائے بیچتا ہے، چند پیسے کما کر تمہاری تعلیم پر، تمہیں تعلیم دینے کے لیے وہ محنت و مزدوری کر کے تمہاری تعلیم پہ صرف کرتا ہے۔ لوگوں، علماء کرام بیٹھے ہیں، اور بہار کے ذمہ داران علماء بیٹھے ہیں، یہاں مشائخ بنگال کے، بہار کے، جھارکھنڈ کے، اور یو پی کے، اور بنگال کے، ہر جگہ کے علماء بیٹھے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا، قرارداد میں پاس کیا جا چکا ہے کہ تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں۔ میرے بھائیوں، ارے بڑے بڑے دارالعلوم قائم کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس جھارکھنڈ کی دھرتی پر بھی کوئی دارالعلوم بننا چاہیے۔ بولو بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ بولو بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولو۔ اور اس کے لیے تم قربانی دینے کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ ہم جمعیت اہل حدیث کے اپنے رہبران سے، قوم کے اپنے رہنماؤں سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ میرے رہنماؤں، ان بیچارے ماں بہنوں کے اوپر رحم کرو، انہیں قرآن نہیں معلوم ہے، یہ اللہ کی زبان، قرآن کی زبان سے ناواقف ہیں، یہ اپنے نبی کی زبان سے ناواقف ہیں، انہیں قرآن پڑھنے والا بنا دو۔ اللہ کی قسم میرے مسلمان بھائیوں، اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ تم غم نہ کرو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارے سینوں کے اندر قرآن کی شمعیں روشن ہوں گی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے چراغ جگمگائیں گے، اللہ تمہیں ہر ایک کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا۔ انہیں ہندی معلوم ہے، انہیں سب معلوم ہے، لیکن انہیں نہیں معلوم ہے تو رب کا کلام نہیں معلوم ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں معلوم ہے۔ بولو اس کی ضرورت ہے تمہیں کہ نہیں ضرورت ہے؟ کتنے مسلمان ہیں انہیں یہ پتا نہیں وضو کیسے کیسے ٹوٹتا ہے، کتنی مائیں بہنیں ہیں اور کتنے بھائی اور ہمارے بزرگ ہیں جو قبر کی نظر ہوتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، انہیں یہ پتا نہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے، وضو کیسے بنایا جائے، رکوع کیسے کیا جائے، سجدے کیسے کیے جائیں، قرآن میں کیا لکھا ہے، رب نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، کسی زمانے میں انہوں نے انگریزوں کے مقابلے میں یہی پاکوڑ کی سرزمین اور یہی جھارکھنڈ کے یہ علاقے اور یہی بہار پٹنہ صادق پور کا یہ علاقہ کہ ہمارے اسلاف نے اور انہی کے آبا و اجداد نے، انہی کے باپ داداؤں نے، یہ جو آج ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں سازش کے تحت، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں سازش کے تحت ان بیچاروں کے اوپر زبردستی فقر اور فاقہ کو لاد دیا گیا ہے، اور یہ حکومتوں میں لادا ہے، یہ گورنمنٹ نے لادا ہے تاکہ اس زمین سے کبھی مجاہد آزادی نہ پیدا ہو سکے۔ حکومتوں کو پتا ہے، باطل پرستوں کو علم ہے کہ یہ زمین اپنی چھاتی میں بہت اکسیر رکھتی ہے، نسخہ کیمیا رکھتی ہے، یہاں سے پیدا ہونے والا نوجوان بھارت کو آزاد کروا سکتا ہے، یہاں سے پیدا ہونے والا نوجوان ملک کو آزادی کا تمغہ دے سکتا ہے، یہاں سے پیدا ہونے والا نوجوان اپنی چھاتیوں پر ٹینک کے گولے کھا سکتا ہے۔ اس لیے باطل حکومتوں نے، مشرک حکومتوں نے اور تن کے گورے من کے کالے ایسٹ انڈیا کمپنی کے
آئے گا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اور دوسری بات یہ ہے، تم مسلمان ہو، تم کوئی اور دوسری قوم نہیں ہو، اللہ نے تمہیں اسپیشل طریقے سے بنایا ہے۔ اور سنو، تم ایک چھوٹی سی کار خریدتے ہو یا ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ خریدتے ہو، ٹیپ ریکارڈ میں اس بولٹ ہوتے ہیں، ٹیپ ریکارڈ میں نٹ ہوتا ہے، نٹ جانتے ہو، نٹ بولٹ، کسی چیز کو کسنے کے لیے۔ تو اگر وہ کہیں غائب ہو جائے تو تم کیا اپنے ٹرک کا نٹ بولٹ لا کر اس میں فٹ کر سکتے ہو؟ بولو۔ حالانکہ وہ نٹ بولٹ بھی اسی طرح سے ہے جس نٹ بولٹ ٹیپ ریکارڈ میں لگے گا، ورنہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان بہت بنائے ہیں، لیکن کچھ انسانوں کو جنت کے لیے بنایا ہے، کچھ انسانوں کو بولو نرک کے لیے بنایا ہے۔ کچھ انسان نرک میں جائیں گے، کچھ انسان سرگ میں جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ انسان جہنم میں جائیں گے۔ تم کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اگر تم واقعی مسلمان ہو تو تمہیں اپنے رب سے یہ امید ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، اور ہم جنت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو اے جنتی لوگو، اپنی شکل و صورت بھی، اپنے مزاج و طبیعت کو بھی، اپنے فکر، اپنے ماحول، اپنے سماج کو بھی جنتی بناؤ بھائی، جنتی۔ بولو، گھوڑا گدھا جنت میں نہیں جائیں گے کہ جائیں گے؟ تو تم جنت میں جانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تو تم جنتی طور طریقہ اپناؤ گے کہ نہیں اپناؤ گے؟ بولو۔ نہیں بول رہے ہو، تم جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ یا میں سن نہیں پا رہا ہوں؟ اتنے میں تو اسٹیج اڑ جانا چاہیے، تمہاری آواز نہیں آ رہی۔ بولو، جنت میں جانا چاہتے ہو کہ نہیں جانا چاہتے ہو؟ تو جنتی حلیہ بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ اور جنتی حلیہ، جنتی طریقہ کون سا ہے؟ سب سے بڑے جنتی تمہارے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنتی سب سے بڑے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔